چې کوم دغه په مختلفو ضلعو کې دي احتجاجونه کړي دي، هلته زموږ همکارانو د هغې سره خبرې اترې کړي دي. اول دغه ملازمینو چې کوم مشران دي د هغې خبرې اورو، بیا راځو په خبره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علی عمران DCMA ایجوکیشن مانیٹرنگ کا جو کام کرتے ہیں. بیسیکلی ہمارے میں کہوں گا کہ مطالبات تو نہیں ہے، ہم حقوق کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کو، جو ملازمین ہیں، سب کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں، وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملے. 9 سال تقریباً ہو گئے ہیں ہمیں ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے. 2014 سے ہماری ریگولرائزیشن ہوئی ہے، دسمبر میں ہمارے 9 سال پورے ہو جائیں گے. لیکن سٹارٹ سے ہمیں جو ڈیزگنیشن 16 BPS 16 دیا گیا تھا ابھی تک وہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ منیمم ہمیں 5 ایئرس پہ اپگریڈیشن دی جائے 17 میں. اس کے علاوہ ہمیں سروس اسٹرکچر جو ہے پراپر جس طرح باقی ملازمین کا ہوتا ہے ہمیں پرووائڈ کیا جائے. اور اس کے علاوہ ہم سے ایکسٹرا جو ڈیوٹیز لی جاتی ہیں تمام ڈپارٹمنٹس میں ان کی ادائیگی ہوتی ہے، ان کو ریمونریشن اس کا ملتا ہے، لیکن ہمیں آج تک 1 روپے کی بھی ریمونریشن اس سلسلے میں ادا نہیں کی گئی. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں پرووائڈ کی جائیں. اس کے علاوہ ہم نومنکلیچر جو ہے ہمارا وہ پراپر تبدیل کیا جائے، کیونکہ یہ مانیٹرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، جہاں پہ بھی مانیٹرنگ کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اسی کے مطابق نومنکلیچر ہمیں پرووائڈ کیا جائے. اس کے علاوہ اس ڈیوٹی کو ادا کرتے ہوئے ہمارے بہت سے بھائیوں کے اور بہنوں کے مطلب شہادتیں بھی ہوئی ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں. لکی مروت کا انسیڈنٹ ابھی تک لوگوں کو بھلا نہیں ہے. وہاں پہ ایک فیمیل کو اٹیک کیا گیا تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہاں پہ 4-5 ہمارے DCMS زخمی تھے. ایبٹ آباد میں اس طرح کی انجریز بھی ہوئی ہیں، ڈیتھس بھی ہوئی ہیں دوران ڈیوٹی، لیکن ان کو کوئی ڈیتھ کمپنسیشن یا میڈیکل کے حوالے سے کچھ بھی ان کو ابھی تک پرووائڈ نہیں کیا گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں جس طرح باقی ملازمین کو ملتے ہیں وہ ہمیں بھی مہیا کیے جائیں. اس کے علاوہ یہ جو ہم آج روڈوں پہ ہیں، ہم نے ڈیوٹی جو سٹاپ کی ہوئی ہے، تو یہ ہم نے ابرپٹلی نہیں کیا، بلکہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آئے ہیں. ہم نے اپنی پوری کوششیں کی ہیں. ہم یہ تمام سالوں میں سیکریٹریٹ میں اور اپنے ہیڈ آفس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے رہے ہیں باقاعدہ لیٹرز کے تھرو، اور ہم نے ان کو یہ باور کرایا ہے کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں، ہمیں یہ آپ مہیا کریں. لیکن ابھی تک کسی کے کان پر جو تک نہیں رینگی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نے فی الحال تمام ڈیوٹی سٹاپ کی ہیں. اسکولز وزٹ نہیں ہو رہے، ٹیچرز کی ایبسنٹیزم رپورٹ نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے انرولمنٹ رپورٹ نہیں ہو رہا، بنیادی جو سہولیات ہیں وہ رپورٹ نہیں ہو رہا ہے. ایجوکیشن کا زیادہ بیک بون جو ہے آج کل آپ کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کو بتائے گا کہ EMA بیک بون ہے، جس کی وجہ سے کافی امپرومنٹس آئی ہیں ایجوکیشن کے سیکٹر میں، اور ٹیچرز کے اٹینڈنس ہم نے کنٹرول کی ہے. بنو سے بلانگ کرتی ہوں. یہاں پہ آج ہم اکٹھے ہوئے تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے. سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں پراپر سروس اسٹرکچر دیا جائے. ہم 9 سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو سروس اسٹرکچر ہے وہ ابھی تک نہیں بنا. اس کے علاوہ ہمیں 5 سال پہ اپگریڈیشن ہونی چاہیے، کہ اپگریڈیشن میں مطلب ہم ابھی 16 پہ کام کر رہے ہیں تو ابھی ہمیں 17 ملنا چاہیے. تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا نومنکلیچر DCMA سے تبدیل کیا جائے، اور جس طرح باقی لوگوں کو مطلب پراپر نومنکلیچر جن کا ہوتا ہے اسی طرح ہمیں بھی ملا جائے. اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا ٹاسک جو ہم کر رہے ہیں، ابھی تک ہم 26 مختلف قسم کے ٹاسک کر چکے ہیں، لیکن کسی کی بھی پیمنٹ نہیں ملی. اور فیوچر میں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ٹاسک نہیں کریں گے، ہم ٹاسک کریں گے، لیکن ہمیں ان کی ایکسٹرا پیمنٹ ملنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا جائز حق ہے. اسی طرح ہم جو ہے ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی جو ہے یہ پورے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آرمی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ مطلب ہم جس طرح آرمی پورے ملک کو چلاتی ہے، حفاظت کرتی ہے، ہم بھی اسی طرح اپنے ایجوکیشن کو پراپر بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمارے بہت سے بہن بھائی جو ہیں ان کے ساتھ مطلب ایسے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، کئی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، کئی بندے جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک کوئی مالی مدد، کوئی بھی ان کو کسی قسم کی مدد نہیں ملی. بلکہ ہمارے جو کچھ DCMA ہے، ایک DCMA لکی مروت سے ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ان کو نے ابھی تک سرجری پہ 70-80 لاکھ روپے لگائے ہیں، لیکن حکومت نے ان کو کوئی کمپنسیشن تو نہیں دی، بلکہ اس کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیں مطلب ہمارے حقوق جو ہے، ہمارے حقوق پورے کیے جائیں. سر مجھے 2014 سر لگا ڈپارٹمنٹ جوڑ سوا دے گا نا
اول دی مشتوي چې موږ به تاسو ته د نارمل دغه غوندې لکه څنګه چې دا نور ټیچران پرمننټ سو تاسو به پرمننټ سئ تاسو احتجاج مه کوئ خو موږ په دفترو کې ناست خپل دغه ډیوټي وکوله احتجاج مو نه کوله دی ټیچران پرمننټ سو ورسره آی ټي پرمننټ سو لیکن موږ ته دې دغسې ډیټ راکوله چې تاسو ولکار شروع دی تاسو ولکار شروع دی اوس چې موږ پرمننټ کو 2018 نه تر اوسه پورې نه د موږ سروس سټرکچر شته نه د موږ د اضافي ډیوټیانو دپاره موږ ته دې الاونس راکوي موږ سره لکه هر ډپارټمنټ چې اضافي ډیوټي وي هغه دې موږ ته منیټینګ والو ته راکوي لیکن دې موږ ته الاونس نه راکوي سروس سټرکچر نه راته جوړوي نه موږ چاره خاص دغه شته چې موږ به سالوں نه بعد موږ اپګریډیشن کاږي موږ سروس ته نه 10 کال سو لیکن موږ هیڅ نه دغه مونږ ته سروس سټرکچر مونږ ته نه پته لګاړي چې موږ مخ ته چا فیوچر ده جی میں ڈی آئی خان ڈسٹرکٹ کی فیمیل ڈی سی ایم ایس میں سے آپ کو کچھ مین پوائنٹس بتانا چاہوں گی کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہمارا بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ تو بخوبی ہم لوگ ادا کرتے رہے ہیں اور پچھلے 9 سال سے کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سی اضافی ڈیوٹیاں دی ہیں جس کا مڑ کے مطلب کریڈٹ تو لیا جاتا ہے ہمارے جو منسٹر ہیں ایجوکیشن منسٹر وہ ہمیشہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے تعلیمی میدان میں بہت سے امپرومنٹس کی ہیں اور بہت ترقیاں کی ہیں بہت آگے گئے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو بیک بون ہے جو کہ ہمارا ای ایم اے ادارہ ہے جس نے جا کے وہ جو گھوس اسکولس تھے ان کو کھولا ہے جا کے جہاں پہ بچے نہیں آتے تھے اب وہاں پہ جا کے بچے موجود ہیں ان کو بنیادی سہولتیں دی گئی ہیں کنڈیشنل گرانٹ کی مد میں اسی طرح بہت سے ترقیاتی کام کیے گئے ہیں اسکولوں میں جو ڈبل شفٹ کا ایک باقاعدہ مین پروجیکٹ تھا بہت بڑا پروجیکٹ تھا اس کے لیے حکومت نے باقاعدہ نئی بھرتیاں بھی کی ہیں لیکن ہمیں وہ کام بھی اسی ریگولر روٹین ڈیوٹی میں ہی شامل کر دیا گیا مطلب ہم اگر صبح 7 بجے گھر سے نکلیں گے تو شام 5 بجے آئیں گے کیونکہ ہم نے وہ ڈبل شفٹ والا ڈیوٹی بھی کر کے آنی ہے تو اس کے علاوہ اضافی معاوضہ تو ایک طرف رہ گیا دوران ملازمت آن ڈیوٹی ہمارے ساتھ اگر کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے فیمیل زیادہ تر اپنے میلز بھی لے کر جاتی ہیں ہماری ایک فیمیل کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے ان دا لائن آف ڈیوٹی تو اسی طرح ہمارے ساتھ اور بھی حادثات ہوتے رہے ہیں تو اگر اس مشکل حالت میں اگر ہم میڈیکل لیو بھی لیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی میڈیکل الاؤنس ملے کوئی حکومت کی طرف سے مدد ملے ہماری جو بیسک تنخواہ ہے وہ بھی بند کر دی جاتی ہے وہ بھی کاٹ لی جاتی ہے تو ہمارے ساتھ یہ بہت زیادہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آخرکار ہمیں روڈ پہ آنا پڑا تو ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ ہمارے اس احتجاج کو اپنے نوٹس میں لائیں اور ہمارے بنیادی حقوق ہمیں پرووائڈ کیے جائیں بہت شکریہ میجو ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی امپلائزی داتا میجو پیسفل ڈیمانسٹریشن اور ڈی آئی خان پریس کلب بندے دے ڈی آئی خان ٹیم دے ٹانک ٹیم اور دے ساؤتھ وزیرستان ٹیم روغن شوی دے میجو چکی میں مطالبے دی نہ تنخیزیو تاول دی نہ اپگریڈیشن دی نہ سکیل غوشتل دی نہ فائنانشل امپلیکیشن جوڑاول دی امیج ویری سمپل دی چھ یو سڑائی گورنمنٹ سروس تر دریمی ایک ایسا وجوہات وی چھ پینشن وی سروس سٹرکچر وی اپگریڈیشن وی ان سروس ڈیتھ کوٹا وی اور دیکھ فیملی پروٹیکشن وی انفارچونیٹلی پہ ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی شمیش پرمننٹ ہوئی خدا سے اس قسم کمپنسیشن پریویلیجز میشتا ٹیل اپ ٹو نو ندی ملاو چکیم دے گورنمنٹ سروینٹ رائٹ وی یا دے کیم دے پورا یو کاس پرائیویٹ جاب خپل بزنس پریش دی اور گورنمنٹ سروس تا انٹری وکو پہ دے پریویلیجز پورا آشے میشتا یہاں تر ٹیل اپ ٹو نو ندو ملاو اور انشاءاللہ میش ایکسپیکٹڈ ہی چھ پرامن احتجاج پواجہ بندے ہو اور پیسفل پروٹیسٹ پواجہ انشاءاللہ دے میش ہائی اپس چکیم دی ہائی ار اپس ہو انشاءاللہ پتا بندے سوچ ہوں کو میشتا انشاءاللہ ڈیمانڈ روپیرا کو پسکا چمیش پر ڈیمانڈ سے ہر ڈیمانڈ جینوان دائی یوں ہاں دا سے ڈیمانڈ نشتا چاہا مطلب ایلیگل وی زکاینات کم د دی لور نه ز د دی کی پی ایم ای او ڈی سی ایم ای یم دوی چې دا نو مطلب مونږ خپل حق لپاره راوتی یو زموږ ټول مرګري چې کم راغلي دی باران کې ځکه مونږ په سټرایک زموږ حق دا دی چې زموږ سروس سټرکچر نشته د نن ورځې پورې او نه زمونږ اپګریډیشن کیږي او مونږ باندې دوی ایکسټرا ډیوټیز کوي زمونږ دوی کار اخلي او هغه کارکردګي مونږ نه راکوي زمونږ پوښتنه دا ده د حکومت نه چې مونږ د 9 کالو نه په یو سکیل کې مونږ برتی شوي یو او زمونږ سکیل نه زیاتېږي نو مونږ حکومت ته وایو چې زمونږ سکیل چې دی نو دا دی د اپګریډیشن د اصولو په بنیاد باندې زمونږ سکیل دی زیات کړلی شي زمونږ پراپر سروس سټرکچر چې دی هغه د مخې ته راشي چې مونږ ته هم د خپل ډیوټیز د دې اندازه صحیح ولګي د دې نه علاوه زمونږ اضافي ذمہ داریانې چې مونږ له راکړلی کېږي نو د هغې د مونږ لا ښه صحیح معاوضه چې د هغه د